اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی میلبرن آسٹریلیا سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ ڈھونڈ لیتے ہیں بشر قرآن میں، ظلمت شب کی سحر قرآن میں، ہم تو کہتے ہیں اسی کو معتبر جس کو پایا معتبر قرآن میں۔ مصطفیٰ، حسنین، حیدر، فاطمہ، جمع ہے سب گھر کا گھر قرآن میں۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی نے آج عید مباہلہ کی مناسبت سے آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب سید حسن رضا صاحب سے کہ وہ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت اور اس کا ترجمہ پیش فرمائیں۔ جناب سید حسن رضا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے، آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت قرار دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جہاں میں خیر کا بن کر جو ایک پیام آیا، خدا کی ذات کا اس ذات کو سلام آیا۔ ہیں ایک نور مجسم محمد عربی، یہ نام وہ ہے جو ہر ایک کے کام آیا۔ اور اب آسٹریلیا کے معروف منقبت خواں جناب ظہیر حسین اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ پنجتن علیہ السلام میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جناب ظہیر حسین صاحب۔
قائم ٹی وی کے انتہائی قابل احترام اور معزز سامعین کی خدمت میں ظہیر حسین آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے حاضر خدمت ہے. آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد جشن عید غدیر اور عید مباہلہ کی بطور خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی مناسبت سے کلام کی کچھ اشعار کا انتخاب آپ تمام سامعین کی خدمت میں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس شرط پر خدا سے ہوئی زندگی کی بات، اس شرط پر خدا سے ہوئی زندگی کی بات. ہم عمر بھر کریں گے ولائے علی کی بات. اس شرط پر خدا سے ہوئی زندگی کی بات. ہے تم کو اختیار کرو تم کسی کی بات. میں بندہ علی ہوں کروں گا علی کی بات. اس شرط پر خدا سے ہوئی زندگی کی بات. اور اعلان کر رہا ہے ستارہ زمین پر، طے ہو گئی بطول سے عقد علی کی بات. اس شرط پر خدا سے ہوئی زندگی کی بات. اور بھولی نہیں ہے آج بھی اپنے مکین کو. دیوار کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات. اس شرط پر خدا سے ہوئی زندگی کی بات. اور پاکیزگی نفس نہیں جس میں ہے سروش، مر جائے گا مگر نہ کرے گا علی کی بات. اس شرط پر خدا سے ہوئی زندگی کی بات.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عظمتوں کی انتہا ہے فاطمہ، شامل ذکر خدا ہے فاطمہ، جس سے بڑھتا ہے علی کا حوصلہ، ایسی ایک مشکل کشاں ہے فاطمہ۔ اور اب آسٹریلیا کے ایک اور معروف منقبت خان، نعت خان، نوحہ خان جناب سید مدثر مہدی اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں اپنے عقیدت کی نذرانے پیش فرمائیں گے۔ جناب سید مدثر مہدی صاحب۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، وہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شرح کر وہ بلا، کہہ کے یہ دوڑ سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اور بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اور سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب میں پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، ہاں مگر اتنی سی بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ،
گود میں لے لو بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جب خلد کے گلزار مہکتے ہوں گے اور نار کے طبقے بھی دہکتے ہوں گے. جب خلد کے گلزار مہکتے ہوں گے اور نار کے طبقے بھی دہکتے ہوں گے، اس وقت بھی ہم حشر میں مثل بلبل لے لے کے تیرا نام چہکتے ہوں گے. اور اب اس ملک ممتاز خطیب، ممتاز محقق جناب علامہ سید سجاد شبیر صاحب اپنے خیرات کا اظہار فرمائیں گے. جناب علامہ سید سجاد شبیر صاحب آپ سے مخاطب ہیں. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مقام الحمد والمقام المحمود وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين من المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحسن خطابه وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين. قائم ٹی وی کی جانب سے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو عید مباہلہ اور عید غدیر کی لاکھوں مبارکبادیں. یقیناً تسلسل ہے عید مباہلہ اور پھر عید غدیر. یہ دونوں ایسی خوشیاں ہیں ہمارے ہاں. ہمارے مکتب کا خاصہ یہ ہے کہ آل محمد کی خوشی میں خوش ہونا، اور ان کے قابل ستائش ہیں ہمارے قائم ٹی وی والے جو پورا سال فرش ازا اور فرش بلا کی قبولیت کے لیے اور ان کو دور دور تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں. ان کی تمام ٹیم، ان کے تمام نمائندگان قابل مبارکباد. اور خدا آواز یہ دے رہا ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. میرے مالک، اگر امت مسلمہ صرف اس جملے پہ غور کر لے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، مالک یہ سچے کہاں ہیں؟ اگر سچے ہیں تو پھر ان کا تعارف بھی کرا دیں، ہمیں دکھا بھی دیں، ہمیں بتا بھی دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی مسلمان کہے کہ آپ نے حکم تو دیا تھا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کو تھام لو، جگہ جگہ کہا تھا. ٹھیک ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو. ٹھیک ہے نا. تو پروردگار یہ سچے کیسے، کہاں تلاش کریں؟ قیامت کے دن مسلمان کہہ دے گا کہ آپ نے تو بتایا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب خدا عادل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ حکم دے کہ سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور ایک جگہ کا سوال کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال وہ نہیں جو تمہیں معلوم ہے، سوال وہ کرو جو تم نہیں جانتے. تو اس کا مقصد ہے کہ سچے بھی ہیں اور سوال کرنے کا خدا حکم بھی دے رہا ہے. میرے مالک، دنیا کے اس جھوٹ کے سمندر میں ہم سچائی کا جزیرہ تلاش کریں کیسے؟ کمال ہے ہی یہی. دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ دنیا نے سچے بنائے اور پھر منوائے،
نہ ہم نے سچے بنائے نہ ہم نے مانا، اللہ بناتا گیا ہم مانتے گئے، ہم نے اپنی طرف سے کوئی سچا نہیں بنایا، اور نہ ہم نے بناتے تو پھر منوانا بھی پڑتا۔ پھر ایسے سچے کہ ان سے چاہے کوئی سوال کر لو جو تمہیں نہیں معلوم۔ بھائی مجھ سے اگر کسی بچے نے سوال کیا مجلس میں اور میں نے اس کو جواب دے دیا، وہ بچہ کہے گا مولانا یہ تو مجھے معلوم تھا۔ کمال یہ ہے کہ وہ سوال جو مجھے نہ معلوم ہو، تو آئیے ایسوں کو تلاش کریں کہ وہ کون ہے، وہ سچے کون ہیں اور ہیں دنیا میں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے دامن کو تھام لو۔ پروردگار یہ سچے کون ہیں، کہاں تلاش کروں؟ آواز قدرت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم۔ سنو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، نجران سے خدا کہہ رہا ہے۔ اچھا میرے مالک، علامہ سلمان ندوی نے لکھا کہ 39 دن تک تو سرکار جا رہے تھے اور ان نجران کو قائل کر رہے تھے، مگر وہ نجران قائل نہیں ہو رہے تھے۔ خدا نے آواز دی، ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم۔ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تم اپنی نساء نا، علماء سے پوچھئے نساء نا جمع کا صیغہ ہے، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں۔ تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں، تاکہ ہو مباہلہ۔ اور جھوٹوں پر تو خدا کی لعنت ہے۔ اب خدا سچوں کا تعارف کرا رہا ہے۔ میرے مالک یہ سچے کون ہیں؟ سرکار چلے اس طریقے سے، عجیب منزل ہے مباہلے کی، کہ سرکار چلے اس طریقے سے کہ سرکار آگے، بیچ میں سیدہ، گودی میں حسین، انگلی پکڑے حسن کی، پیچھے سیدہ اور اس کے پیچھے علی۔ آج ترتیب کیسے بدل گئی؟ نبوت آگے ہوتی ہے، امامت اس کے پیچھے ہوتی ہے، مگر آج ترتیب کیسے بدل گئی؟ پروردگار میرا رسول تو کچھ چاہتا نہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، سورہ دیر میں کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتا، یہ وہی چاہتا ہے جو میں خدا چاہتا۔ تو اب رسول کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ سیدہ کو بیچ میں رکھا، اس کے پیچھے علی کو رکھا، امامت پیچھے، اس کے پیچھے سیدہ، اس کے پیچھے سرکار، ایک امام گودی میں، ایک امام کی انگلی پکڑے ہوئے۔ یہ جا رہا ہے مباہلے میں سچوں کا قافلہ۔ اب جو پہچانے یہ وہی ہیں جو چادر میں آئے تھے۔ تو جناب امہات المومنین جناب بی بی ام سلمہ نے کہا تھا میں بھی آ جاؤں، سرکار نے فرمایا کہ تم خیر پہ ہو، چادر میں نہیں آ سکتی۔ پتہ چلا سب عزت دار ہیں، مگر چادر والے اور مباہلے والے الگ ہیں، گھر والے الگ ہیں، باہر والے الگ ہیں، سب کو اہل بیت میں شامل نہ کرنا۔ یا رسول اللہ آج ترتیب بدل دی، نبوت کے پیچھے امامت کہا۔ آج دنیا کو مقام سیدہ سمجھانا ہے، آج دنیا کو یہ بتانا ہے کہ سیدہ کی منزلت کیا ہے، سیدہ کی منزلت دنیا کو سمجھانا ہے۔ کہ کوئی پوچھے کہ علی کی عظمت تو اتنی ہے، سیدہ کی عظمت کیا ہے؟ کہا سنو سیدہ کی عظمت یہ ہے، مباہلے میں بتا رہے کہ ایک قدم آگے بڑھے تو رسالت، ایک قدم پیچھے ہٹے تو امامت۔ نبوت اور امامت کے جو درمیان ہو اسے سیدہ کہتے ہیں۔ نجران کے بڑے نے کہا اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ ہیں سچے، جس کا اعلان غدیر کے میدان میں کیا۔ اتنا طویل خطبہ دیا، اتنا طویل خطبہ دیا کہ حاجیوں کے پسینے بہ رہے تھے، پسینے بہے جا رہے تھے، سرکار خطبہ دیے جا رہے تھے۔ علی کے مولائیت کا اعلان کیا، ہاتھوں پہ اٹھایا،
جس کا میں مولا اس کا میں علی مولا. مولا کی ولایت کا اعلان کیا. بڑے بزرگ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بڑھ کے کہا علی مبارک ہو آج کائنات کے مولا ہو گئے. بھائی اگر بھائی بنایا تھا تو اخوت کا نظام تو مدینے میں قائم کر چکے تھے. بلایا ایک صحابی کو, دوسرے صحابی کے ہاتھ میں دیا, کہ تم اس کے بھائی ہو. سرکار نقل صاحب علی اللہ مقاموں فرماتے تھے کہ جس کا جیسا ظرف تھا ویسا اس کا بھائی بنا. دوسرے کو بلایا, اس کا ہاتھ دیا, کہ یہ تمہارا بھائی ہے. تیسرے کو بلایا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, کہ یہ تمہارا بھائی ہے. اب اخوت کا نظام قائم ہو رہا ہے مدینے میں. سامنے علی کھڑے ہیں. دیکھا کہ علی کیا ہوا, کہ یا رسول اللہ کا قریب آؤ میرے. علی قریب آئے, کہ یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا. دیکھیں تاریخ تبری کے میں جملے وہی ادا کر رہا ہوں, اور یہ جملے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا کہ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ علی کو غدیر میں بھائی بنایا تھا تو صرف اتنا پوچھ لیجئے گا کہ سرکار نے کیا فرمایا. کہ یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا مجھے. سرکار نے مسکرا کے کہا ان میں تم جیسا کوئی ہے؟ آؤ علی میرے قریب آؤ. سینے سے لگا کے کہا یا علی انت اخی و وسیحی و ولیحی و وزیری دنیا والآخرہ. یا علی تم میرے وسیع ہو, میرے ولی ہو, میرے جانشین ہو, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اچھا دنیا میں تو سمجھ میں آ گیا کہ کہا علی تم میرے بھائی بھی ہو, میرے ولی بھی ہو, میرے وسیع بھی ہو, میرے جانشین بھی ہو. دنیا, یہ آخرت کیوں کہا؟ دنیا کو بتانا تھا کہ علی صرف دنیا میں نہیں کرنا, آخرت میں بھی علی سے پالا پڑے گا. علی کے بغیر چارہ نہیں ہے. علی کو سینے سے لگا کے اخوت کا نظام تو قائم کر چکے تھے, پھر یہ غدیر میں کون سا بھائی بنایا تھا؟ اور اتنی گرمی کہ حاجیوں کے پسینے بہ رہے ہیں, اور جون جولائی کی گرمی میں کراچی میں یہ اعلان کر دوں کہ مجھے بہت کوئی خاص اعلان کرنا ہے. پورے کراچی کے مومنین جمع ہو جائیں, اور جب جمع ہو جائیں اور کہیں مولانا کوئی خاص اعلان کرنے والے ہیں, آج کوئی بہت بڑا اعلان ہے, اور میں سب کو جمع کر کے کہوں کہ اقبال حیدر ندیم صاحب میرے بھائی ہیں, لوگ کہیں گے مولانا آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے, اقبال حیدر ندیم صاحب تو آپ کے بھائی ہیں, سارے مومنین بھائی ہیں. تو اتنی دھوپ میں, اتنی کڑی گرمی میں ہمیں کھڑا کر کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد صرف یہ اعلان کرنا تھا آپ کو کہ اقبال حیدر ندیم صاحب آپ کے بھائی ہیں. تو رسول اللہ کو سب کو روک کے جو آگے گئے تھے پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا, پالان شتر کا ممبر بنایا, اتنا طویل خطبہ دیا, اس کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا. تو اگر بھائی بنانا ہوتا تو زبانی کہہ دیتے کہ علی میرا بھائی ہے. تو اتنی طویل وہ پروگرام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا کہ یہ ممبر لاؤ, بس 2-4 جملے غدیر سے سن لیں. کہا کہ ممبر لاؤ. کہ یا رسول اللہ, یہی جملے ہیں تاریخ کے. کہ یا رسول اللہ اس چکیل میدان میں ممبر کہاں, پہلے بتا دیتے تو مدینے سے ممبر لے آتے. کہا نہیں, مدینے کا ممبر نہیں, غدیر کا ممبر چاہیے. کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا یہ جتنے پالان شتر پالان ہیں جو اونٹ میں رکھے ہوئے سب کو اتارو, ایک پہ ایک رکھو, ممبر بنا دو. ٹھیک ہے نا, سب کے پالان اتار دیے گئے اور ممبر بنا دیا گیا. میں مجلس پڑھ رہا تھا, کسی نے دیکھا, کہا مولانا تو بڑی طویل مجلس پڑھتے ہیں, میں آدھی مجلس میں چلا جاؤں گا. میں نے خاموشی سے بچے سے کہا, میں نے کہا ان کی گاڑی کا دروازہ کھولو اور ڈرائیونگ سیٹ نکال کے چھپا دو. اس بچے نے ڈرائیونگ سیٹ لی اور چھپا دی. اب جب ان صاحب کو آدھی مجلس سنی میری اور آدھی مجلس میں اٹھے اور جانے کے لیے جب وہ تیار ہوئے, انہوں نے دیکھا, جیسے ہی جھانک کے دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ تو ہے ہی نہیں. تو آپ کیا کریں, آپ کہاں جائیں, چلیں مولانا کی مجلس ہی سن لیں. تو سرکار ان کی ذہنیت جانتے تھے
کہ علی کی ولایت کا اعلان ان کو ہضم نہیں ہوگا. کہا سب کی ڈرائیونگ سیٹ اتار دو تاکہ کوئی حاجی بھاگنے نہ پائے. علی کی ولایت کا اعلان کیا, کہا پالان شتر دوبارہ رکھ لو, دوبارہ رکھ دیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ جب ممبر بنایا تھا تو توڑا کیوں؟ کہا یہ ہے غدیر کا ممبر, مدینے کے ممبر پہ چاہے کوئی بیٹھے, غدیر کے ممبر پہ میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا. مولا بنایا, مولایت کا اعلان کیا, دنیا کو بتایا کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہے. آج دنیا میں عید مباہلہ اور عید غدیر منائی جا رہی ہے. یہ عید غدیر تجدید وفا ہے, یہ عید مباہلہ تجدید وفا ہے, تجدید عہد ہے. ہم عید مباہلہ پر خوشی منا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ان سچوں کی طرح کوئی سچے لا کے دکھاؤ. ہم عید غدیر منا کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے رہبر جیسے کوئی رہبر لاؤ. تو دنیا کو یہ ہم ریویژن کرتے رہتے ہیں ہر سال عید مباہلہ اور عید غدیر پر, اور نظر کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ آج کے دن کوئی ایک مومن کو کھانا کھلائے تو خدا اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کرا دے. تو مومن آج کے دن عید مباہلہ اور عید غدیر کے دن کوشش کریں کہ مومن آپس میں بیٹھیں, خوش ہوں, ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں, ایک دوسرے سے ملیں, عید ملیں, گلے ملیں, اور شکووں کو دور کریں, ناراضگیوں کو ختم کریں, محبتوں کو بانٹیں, اور عید غدیر کی خوشیوں کو اور عید مباہلہ کی خوشیوں میں سب شامل ہوں. اور آخر میں میری دعا ہے کہ پروردگارہ قائم ٹی وی کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور ان کو اسی طریقے سے ملت جعفریہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. دے کر نبی کا واسطہ کچھ اور مانگ لے, باب قبول کھل گیا کچھ اور مانگ لے. پروانہ نجات تو خود ہے نبی کی ذات, سودا نہ کر نجات کا کچھ اور مانگ لے. خدا سے مانگنا دعا ہے, اور دعا خدا کو بہت پسند ہے. تمام عبادتوں میں سب سے افضل دعا بہترین عبادت قرار دی گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے مومن بھائیوں کو یاد رکھا کریں. خاموشی سے کی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. دعا روشنی ہے, دعا خوشبو ہے, دعا طاقت ہے. اس دعا کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال حیدر نریم آپ سے اجازت چاہتا ہے. یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو, یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو. اللہ حافظ.